بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا خرگوش کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اور جنات خرگوش سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ خرگوش اپنا پاخانہ کیوں کھا چاہتا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں خرگوش کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ عقائد نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو خرگوش کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ثابت ہوں گے۔ ناظرین، خرگوش جسے انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ بھی ہے، اور خر اور گوشت۔ خر جسے پشتو میں بھی کہتے ہیں اور فارسی میں خر گدھے کو کہا جاتا ہے، اور گوشت کان کو کہتے ہیں۔ اس کا مجموعی لفظ یہ ہوا کہ گدھے کے کان والا۔ اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گدھے کے کان والا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پستانیہ ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور پچھلی دو ٹانگوں کی مدد سے یہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ ناظرین، خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک ایسا سال نر ہوتا ہے اور دوسرا سال مادہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتے ہیں، اور جب شکاری خرگوش کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا یا سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ خوف سے مر جاتا ہے۔ اکثر مردہ خرگوش آپ نے دریا کے کنارے دیکھے ہوں گے۔ ناظرین، عربوں کا خرگوش کے حوالے سے یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے ہیں، یعنی خرگوش کو بھی عورتوں کی طرح ماہواری ہوتی ہے، اس لیے جنات خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ جانور میں جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد صرف اور صرف 4 ہے: عورت، لکڑ، بگڑ، چمگادڑ اور خرگوش، جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ناظرین، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانوروں میں سے ایک ہے جن کو حیض آتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ ناظرین، علامہ دمیری اپنی کتاب الحیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض یعنی مینسز آتی ہیں یا پیریڈز آتے ہیں، اس لیے وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہیں، جو جگالی بھی کرتے ہیں اور مینگنی بھی کرتے ہیں۔ نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے زبڑوں کے اندرونی حصوں میں بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، خرگوش کا شرعی حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش حلال ہے، لیکن ایک روایات جو ابن عمر اور ابن ابی لیلی سے مروی ہے کہ ان کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مقام جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک خرگوش کا تعقب کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پس میں نہ اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا اور ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا اور اس کی ران کو اور کولے کا گوشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ ناظرین، احناف کے نزدیک خرگوش کا گوشت اس روایت کی بنا پر جائز ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مقبول فرما کر اسے تناول فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق بھی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ ناظرین، اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، مثلا ابن ابی لیلی اور اس کے تمام موافق علامہ اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو جامعہ ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حبان بن جزر نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کیا ہے کہ حبان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے میں حرام قرار دیتا ہوں۔ حبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی حیض یا پیریڈز یا مینسز آتی ہیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض اور پیریڈز کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال تک ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے اور یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے، جس سے یہ غذا بھی دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر خرگوش اپنا پخانہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ڈائجسٹ ہو سکے۔ خرگوش کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے۔ اس اصل میں ان کی 2 طرح کی مینگنی ہوتی ہے، یعنی پاخانے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے پاخانے خرگوش کرتے ہیں، ایک وہ جس میں غذائی اجناس ہضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر وہ ہضم کرتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے۔ ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے کیونکہ ان میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتے ہیں۔ خرگوش کی خاصیت دوستو یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ زمین میں بیل بن کر رہتا ہے اور زیر زمین میں اپنی پوری سوسائٹی بنا کر رکھ رہتا ہے۔ یہ بل میں 2 نر نہیں رہ سکتے۔ نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں اور آپس میں بات کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے درمیان درجہ حرارت کو یہ بیلنس کرتے ہیں اور خرگوش اپنے کانوں کو 160 ڈگری تک بھی گھما سکتا ہے۔ آنکھیں، انسانی آنکھیں جو آپ کی آنکھیں یہ 120 ڈگری تک دکھتی ہیں اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھوں یا گردن موڑنی پڑتی ہے جبکہ خرگوش 360 ڈگری تک بھی یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور بھاگتے ہوئے یہ زگ سے کی طرح سے بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی بیوی فوت ہو جائے گی، یہ اس سے آپ کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جس جگہ سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دے دیا، اس نے خرگوش خود خریدا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کون ہوگا؟ کنوارا ہوگا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رزق کی نعمت عطا ہوگی، اسے بہت سارا رزق حاصل ہوگا، بہت ساری نعمت حاصل ہوگی۔ اگر خواب دینے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے بھی تعبیر اس کی الگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تمام انفارمیشن ہم نے خرگوش کے متعلق بھی بتائی ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے حقوق کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، رحم دلی اور انصاف پر خاص زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں واضح کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانوروں اور اڑنے والے پرندے بھی انسانوں کی ایک امت ہیں۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی احساسات، ضروریات اور حقوق رکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جانوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دے دیا جائے، انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے اوقات بھی ملتے ہیں جن میں ایک شخص کو صرف اور صرف اسی وجہ سے بخش دیا گیا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، جبکہ ایک عورت کو بلی کو قید کر کے بھوکا مارنے پر عذاب کا مستحق قرار دے دیا گیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک باعث اجر اور ظلم باعث عذاب ہے۔ اسی طرح اسلام میں جانوروں کے ذبح کے اصول مقرر کیے گئے ہیں، جن میں تیز چھری استعمال کرنا، جانوروں کو کم سے کم تکلیف دینا اور اللہ پاک کا نام لینا شامل ہے۔ مزید یہ کہ جانوروں کو بلا وجہ مارنا، انہیں نشانہ بنا کر کھیلنا یا موج تفریح کے نقصان پہنچانا سختی سے منع کیا گیا۔ اسلام بچوں کی تربیت میں بھی یہ شامل کرتا ہے کہ وہ جانوروں کے لیے جانوروں کے ساتھ محبت و نرمی کا رویہ اختیار کرے تاکہ ایک رحم دلی معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جدید دور میں جہاں جانوروں کے ساتھ ذاتی غیر ضروری شکار اور فیکٹری فارمنگ جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں، وہیں اسلامی تعلیمات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں زمین پر اللہ پاک کے خلیفہ ہیں اور ہمیں اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جانور ماحولیات توازن کا اہم حصہ ہیں اور ان کا تحفظ دراصل زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ ہر جانور کے ساتھ رحم، عدل اور محبت کا برتاؤ کرے، کیونکہ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ارشادات آپ کے فقہ فیصلوں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حلال اور باحرام جانوروں کی تعمیر اور موت ذائقے پر نہیں بلکہ انسانی روح اور جسم پر ان کے اثرات کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق پالتو چوپائے جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری مکمل طور پر حلال اور طیب ہیں، بشرط یہ کہ انہیں صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جبکہ درندے جو اپنے کچیلوں اور یا دانتوں سے شکار کرتے ہیں جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی قطعی طور پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پرندوں کے باب میں آپ کا فرمان واضح ہے کہ جن کے پوٹے ہوں اور وہ دانہ چگتے ہوں وہ حلال ہیں، جبکہ پنچوں سے شکار کرنے والے شکاری پرندے جیسے عقاب، باز اور گد حرام ہیں۔ ابھی مخلوق کے حوالے سے آپ نے مروی ہے کہ صرف وہ مچھلی حلال ہے جس کے جسم پر چھلکے موجود ہوں، جبکہ بغیر چھلکے والی مچھلی اور دیگر سمندری جانور سے اجتناب کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور گندگی میں پلنے والے جانوروں کو خبائث قرار دیا گیا ہے، ان سے منع بھی فرمایا گیا ہے۔ اور پالتو گدھے کی گوشت کی حرمت پر بھی آپ نے سختی سے پیرا دیا۔ آپ کی ان ہدایات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا رزق پاکیزہ ہو، کیونکہ حرام غذا انسانی اخلاق، شجاعت اور روحانیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ لہٰذا صرف ان جانوروں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے جو انسانی ذبلت میں درندگی یا نجاست پیدا نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ دوستو کہ جب جانور مرتے ہیں، پرندے مرتے ہیں، تو جانوروں کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ دنیا میں پرند، حیوانات اور حشرات کو بھی پیدا کیا اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، مگر سب جانور، پرندے اور کیڑے بھی مرتے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ سب سے بڑا سوال جانور، پرندے اور دیگر ارواحوں جو ہیں ان کی روح کو قبض کون کرتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو حیوانات اور حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حقائق بھی بتائیں گے۔ دوستو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی جانور بھی ماتم یا واویلا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، دنیا کے تمام علاقوں میں بے شمار پرندے، بینیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اور آپ نے حساساتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر مارنے والے جانور یا پھر برقی تاروں میں الجھنے والے پرندے، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔
$1 کو سیچن ہے۔ ناظرین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آ جاتی ہیں جو قید میں مر جاتے ہیں، یا انہیں زہر دیا جائے، یا شکار یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں زخمی کر دیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناظرین یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبی موت مرنے وقت جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے کے مردہ احساسات تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کی یعنی چوپاہوں جو ہوتے ہیں، جن کے 4 پائے ہوتے ہیں، تو پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی انفارمیشن آ جاتی ہے، اور وہ اس مقرر کردہ وقت سے پہلے پہاڑ، غاروں، کنووں اور درختوں کے کھوکھلوں تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر مر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے۔ نہ اگر باقی جانور کیڑے مکوڑے کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سرعام طبی موت مرتے ہیں تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی، ہر طرح ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرقان و حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین، جانور کی روح کون قبض کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو میری پوری ویڈیو کا تھمبنیل ہے، کیا انسانوں کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی مالک الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، مگر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہے، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت مالک الموت کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ مالک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جنات کی اور ایک فرشتہ شیاطین کی اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مچھلیوں کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے اور پر ڈیٹیل ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کئی روایات ہیں کہ بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ مالک الموت جاندار یعنی انسان و جنات اور باقی سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام ارواحوں کی روحوں کے قبض کرنے کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مالک الموت نے ایک مرتبہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ اس بات سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں۔ ناظرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی رسپانسبلٹی رب العزت نے مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ امام المالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مچھروں کی روح بھی مالک الموت قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے دریافت فرمایا، کیا اس میں جان ہے؟ تو جواب دیا، جی بالکل جان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اس کی جان بھی مالک الموت ہی خود قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کی موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے ریسرچرز جو محققین کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و حکایات رومی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا
تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دونوں جانوروں کے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر سے ایک مخصوص یہ حکایت ہے کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، مگر بعض روایاتوں کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپنے پیاروں کی لاشوں پر۔ کیا جانور بھی ماتم اور واویلا کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے، اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے بھی ہیں اور واویلا بھی کرتے ہیں۔ پرندوں میں کووں کی باتیں کریں تو کووں کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دروازے 10 روز بھی ماتم اور سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندر یا بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سے اللہ تبارک و تعالی کسی کی زندگی اور بدل دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔